الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے. اب جو مقرر آئے گا، جو ناخوان آئے گا، وہ موجودہ جو فرقہ وارانہ ماحول اس سے سخت پریشان ہے. کسی نہ کسی طرح وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس فرقہ واریت کے سامنے بند باندھنا ہے. چونکہ گفتگو سے ہی تو سب کچھ خرابی ہوئی ہے. تو منفی گفتگو جو ہے اور بعض اوقات مثبت گفتگو بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے، چونکہ ماحول فرقہ وارانہ ہو چکا ہے. اس لیے میں کوشش یہ کروں گا کہ میں کوئی ریفرنس دیے بغیر جو اس وقت کی ضرورت ہے اسی کو ہی آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سب غیر محسوس طریقے سے ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھاؤ. آج تو 1400 سال بعد کی بات ہے نا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمہ نام کے ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، جسے تاریخ نے مسلمہ کذاب کہا ہے. اور امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے خلاف کی تھی. یہ عوام کا کام نہیں ہے، لیکن جب عوام میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ خود نہیں کھڑا ہوتا. اچھا، ایک تو حکومت ہوتی ہے وہ یہ کام کرتی ہے، لیکن جب کملی والا ڈائریکٹ کسی کو آرڈر دے دے تو یہ جو انتخاب ہے یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ کملی والے کا. تو کملی والے کا انتخاب دیکھیے. کبھی سلطان نور الدین زنگی کو چنتے ہیں. بادشاہ تو آج کل بھی ہے، لیکن وہ بادشاہ بھی کیا بادشاہ تھا جنہیں کملی والا خواب بھی آتا یہ فرما دیا کرتا تھا کہ تم دعویٰ بھی کرتے ہو، میرے ساتھ عاشقی کا دعویٰ کرتے ہو، اور تم سوئے ہوئے ہو. میرے دشمن میرے جسم کو نقصان دے رہے ہیں، پھر عاشق ہو تو یار ایسا ہو. دمشق سے مدینہ پاک کا راستہ اس وقت بھی مہینوں کا نہ صحیح تو دنوں کا تو تھا.
لیکن یہ سفر اس عاشق رسول نے کہتے ہیں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر کیا، اللہ، زین کسنے کی اجازت نہیں دی، اللہ، اور جب تک نبی کے غداروں کو پکڑ نہیں لیا، اللہ، لیکن جس قوم کے حکمران دیوس ہو جائے، اللہ، جہاں کا قانون اندھا ہو جائے، اللہ، جہاں مائیں ایسے بچے جننے لگ جائیں جن کی غیرتیں مر چکی ہوں، ایسے وقت میں نبی کے عشق کا جھنڈا لے کر کھڑا ہو جانا، اللہ، آج ہم ایک ایسی ہستی کے دامن رحمت سے فیض لینے کے لیے آئے بیٹھے۔ اللہ، اب یہ جو عاشقی کا تعلق ہے، ایک عاشق وہ تھے جنہیں ان سر کی آنکھوں کے ساتھ کیفیات ایمان میں مدینے والے کی زیارت کرنے کا موقع ملا، اور ان عاشقوں کے بارے میں جو کملی والے نے فرمایا، اصحابی، اللہ، جو جتنے حضرات جہاں جہاں تھوڑا سا جاگ کر بیٹھے، اللہ، میں چاہتا ہوں آپ سب کو جاگ جاتے، اللہ، اللہ، آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہیروز ہیں، اپنے جو لیڈرز ہیں، ان کو پہچانیں۔ ہمارے لیڈرز آج کے سیاسی رہنما نہیں ہیں، ہمارے ہیروز آج کے بکے ہوئے اور چلے ہوئے کارتوس نہیں ہیں، ہماری قیادت، ہماری امامت، اللہ، 1400 سال پہلے مدینے والے نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر تیار فرمائی۔ اللہ، ایک ہے کملی والے کو دیکھنا، ابھی آپ نے کلام باہو سنا، اللہ، جتنے اللہ کے بندے ہیں انہوں نے اللہ کی محبت میں، کملی والے کے عشق میں عارفانہ کلام کیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عارفوں کا بادشاہ ایک جملہ بھی مجاز میں نہیں کہتا، جو کہتا ہے یہ خدا کی بات کرتا ہے، یہ مصطفیٰ اللہ، یہاں مجاز کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی، ایک صحابی وہ ہے جو نبی کو دیکھنے میں اتنا محو ہے، سانپ ڈستا رہا اور مدینے والے کو وہ دیکھ رہا۔ اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا نا، اے تن میرا چشمہ ہوئے، مرشد ہو کملی والا، کیا بات، اللہ، اچھا ایک ہی دفعہ کہیں تو ذرا مزہ آئے گا۔ اب چونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، آج میں پیر صاحب بن کر نہیں آیا، اللہ، آج میں فقیر بن کر آیا۔ اللہ، آج میں تقریر کرنے نہیں آیا،
میں اپنا مقدر اور آپ کا مقدر جگانے آیا ہوں۔ تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا اللہ اصحابی، اللہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے 3 بچے جو اٹھ کے گئے وہ آپ سے بہتر ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، آپ اٹھ کے چلے گئے، آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھ ہی گئے، جیسے بچہ بیٹھ جاتا ہے نا ویسے ہی بیٹھ گئے۔ اللہ تو فرمایا میں آج ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کوئی ریفرنس دیے بغیر، کوئی نشاندہی کیے بغیر میں آپ کو عقائد اسلام سے آشنا کرنا چاہتا ہوں، عقائد اسلام سے قریب تر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ طوفان آئے، اندھیری آئے، زلزلہ آئے، جو کچھ بھی آئے تم مدینے والے کے دامن سے وابستہ رہو۔ سرکار نے فرمایا اصحابی قالنجوم۔ اللہ ویسے آپ کو ایک بڑی مزدار بات بتاؤں، صحبت، قربت، نسبت، تعلیم، اللہ تربیت، اللہ جامعیت اللہ پیدا کرنے کے لیے لوگ سالوں کے سال لگاتے ہیں، لیکن مدینے والے کی صحبت کا معیار یہ ہے جو ایک مرتبہ بھی آ جائے۔ یہ کونا بہت کمزور ہے۔ دربار شریف میں ہوتا نا سلطان پور، تو جو باہر آوارہ پھر رہے ہیں ان کو ڈنڈے مار مار کر اندر لاتا۔ مجھے غازی صاحب کا احترام ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ باہر جتنے پھر رہے ہیں آج یہاں بیٹھو تاکہ جب فیضان کا چشمہ جاری ہو تو تم بھی سیراب ہو۔ تو آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے، عقائد اسلام کو سمجھنا ہے، نظریہ اسلام کو سمجھنا ہے، اعمال کی صالحیت کو سمجھنا ہے، خدا کی دوستی کا معیار سمجھنا ہے، اور مصطفیٰ سے عشق کا معاملہ سمجھنا ہے۔ تو فرمایا صحابی قالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا ہدایت دینے والا اللہ ہے، لیکن جنہیں میرا قرب ملا ہے، جنہیں میری صحبت ملی ہے، جو میرے عاشق ہیں، جنہوں نے کیفیات ایمان میں ایک مرتبہ بھی مجھے دیکھ لیا ہے، وہ ستارہ ہے جس کی چمک دمک کبھی ختم ہونے والی صدیوں کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی کو ہدایت چاہیے ہوگی نا، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے، ابو بکر کی کر لو گے تو صدیق اکبر بن جاؤ گے، صدیق اکبر کی صداقت کا نور تمہیں مل جائے گا، عمر پاک کی عدالت کا سرور تمہیں مل جائے گا، عثمان غنی کی شرم و حیا کا نور تمہیں مل جائے گا، علی کا تدبر قرآن اور خدا دوستی کا تعلق تمہیں مل جائے گا، حسن کا حسن سلوک تمہیں مل جائے گا، اور حسین کی امامت کا نور تمہیں مل جائے گا۔ اب ایک نظر بھی دیکھ لینا ایمان کے ساتھ، تو آپ مجھے بتائیے جب غار میں سانپ ڈس رہا تھا، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام ہے، تمہیں نئے نئے فتووں کی ضرورت نہیں ہے، نئی فرقہ واریت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں مرشد ہو کملی والا، مرید ہو صدیق اکبر، مرید پیر کو دیکھتا رہے
सांप डसता रहे, जान जाती है तो चली जाए, मगर दीदार मुस्तफा तो नहीं जाती। हजरात, अब हम चलते हैं जरा मकाम साहिबा। मकाम साहिबा, सूरज डूबता चला जा रहा है और मुझे यूं लगा जैसे सूरज मुतवज्जे है अली की तरफ। अली तेरी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, मैं डूबने जा रहा हूं, मैं रुक नहीं सकता, मैं अमरे इलाही का पाबंद हूँ, नमाज अदा कर ले। अली देखते ही नहीं कि सूरज क्या चाहता है, अली बस नबी को देखते हैं। और ये अदाएं अली जो है कोई नई तो नहीं है यार। लोगों को ये फिक्र पड़ी है कि साबित करो कि अली काबे में पैदा हुआ या नहीं पैदा हुआ। अजमत ये नहीं है कि अली काबे में पैदा हुआ, अजमत ये है कि काबे को ये इज्जत मिली कि अली काबे में पैदा हुआ। हजरात, ज़ाहिर है काबे में पैदा होना भी कम बात नहीं है। अब ये खबर जब फैली ना, और माँ भी ज़ाहिर है अली की माँ थी। वैसे एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। कोई भी माँ अपने बच्चों को जन्नत ले जाने का जरिया है। जन्नत माँ के वो शर्त ये है कि बहुत नेक हो या बुरी हो। अगर इसके बच्चों में से किसी ने जन्नत जाना है ना, तो इसी माँ के कदमों की वजह से जाना है। तो जब माँ तहज्जुद गुजार भी हो, शब्दार भी हो, कुरान की कारिया भी हो, कुरान नूर से जिसका सीना मुज़य्यन भी हो, जिस माँ की हर शाम इस तरह गुजरे कि दस्तरखाने दरूदे पाक सजा हुआ हो और छोटे बड़े उस दस्तरखाने दरूद पर जमा हो। जरा तसव्वुर कीजिए, अकीदा हो, हम यहाँ से पढ़े, आका मदीने से सुने, सलीका ये हो कि बाप भी और बेटियां भी, माँ भी और बेटे भी, भाई भी और बहनें भी, वो बहू बेटियां भी, जिनकी गोद में मासूम दूध पीते बच्चे हैं, वो भी दूध पीते हुए दरूद की लोरियां सुन रहे हो। इस बच्चे को आशिक रसूल बनाना नहीं पड़ेगा, माँ के दूध से ही आशिक रसूल बन जाएगा। हाज़रीन, अब एक माँ है जो मेरी और आपकी माँ है, और एक माँ है अली की। आप मुझे एक बात जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि विलादत का वक्त आया हुआ हो, औरत खुले मैदान में आती है, सहने काबा में आने वाली अली की माँ जानती है वहां खुदा नहीं है, वहां साया नहीं है, लेकिन उसे पता था मैं भी बेसाया नहीं हूं। अब विलादत अली की घड़ी में वो तवाफ कर रही हैं, कैफियत पैदा हुई, आसमान की तरफ देखा, फिर काबे की तरफ देखा, काबा ने अपनी दीवार को खोल दिया। बहुत बड़ी कैफियत थी। अब मां अपने बेटे की विलादत पर कितनी खुश हो गई, गोद में लेके अली को देख रही है, लेकिन कहते हैं कि अली की आंखें बंद रही हैं। थोड़ी देर में अब्बा जान आ गए, वो भी बड़े शौक से देख रहे हैं।
مگر علی کی آنکھیں بند ہیں. بھائی آئے علی کی آنکھیں بند، اہل خاندان آئے علی کی آنکھیں بند، پھر کملی والا نہیں بولنا تو بولو. میں چاہتا ہوں اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ آج ہی اللہ کے ولی بن جاؤ یار. اللہ کا وعدہ ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم ذکر کرتے کرتے اللہ کا نام لیتے لیتے مر بھی جاؤ نا، اللہ فرماتا ہے میں مر کر بھی تمہیں مرنے نہیں. حضرات اب علی کی ماں بڑے پیار سے علی کو دیکھ رہی ہے، علی کے ابا جی بڑی محبت سے علی کو دیکھ رہے ہیں، بھائی بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں، اہل خاندان بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں. علی کی آنکھیں بند ہیں. سوچا ہوگا کسی نے شاید علی کی بینائی کام نہیں کر رہی، مگر جب کملی والا آ گیا نبی نے علی کو دیکھا. علی کا بیٹوں میں بھی عباس کا، غازی عباس کا خون ہوں. اپنے باپ دادا کی تعریف کرنا یہ بھی ایمان ہے، لیکن میں علی کی تعریف، علی کے خانوادے کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ میرے باپ ہیں، اس لیے کر رہا ہوں کہ مدینے والے نے انہیں اپنا ویر کہا. نبی نے علی کو دیکھا، علی نے آنکھ کھول کر نبی کو دیکھا، اور مجھے یوں لگا جیسے زبان حال سے کہہ رہے علی کو پیدا ہی صرف نبی کو دیکھنے کے. سورج دیکھ رہا ہے، علی نہیں دیکھتے سورج کو. نماز قضا ہو جاتی ہے، علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا. اب ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ عقیدہ اسلام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھیں سو بھی جائے نا تو میرا دل جاگتا رہے. تو نبی نے فرمایا ما یبکی کا یا علیو، یہ رونا کیسا ہے؟ کیا بات آپ کو رلا رہی ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا آقا نماز قضا ہو گئی ہے اور وہ بھی عصر کی. ویسے اگر سوچا جائے تو نبی پاک نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ مجھے آواز نہ دینا، مجھ سے اجازت نہ لینا، نماز پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا. لیکن یہ عشق ہوتا ہے، ایک دن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد بے میں رجا ہوں، مرشد ہو کملی والا، مرید ہو مولا ہے. ایک مولوی ترجمہ کر رہا تھا کہ مولا کا مطلب ایک غلام بھی ہے. میں نے کہا جب نبی نے کہا تھا جس کا مولا میں ہوں، ترجمہ بدلے گا تو نہیں نا بھائی. فرمایا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. تو اس مولائی میں بڑی خاص شان ہے. کملی والے نے فرمایا ما یبکی کا یا علی، علی کی آواز رلا رہی ہے. سرکار نماز قضا ہو گئی، کیا علی کو قضا پڑھنی نہیں آتی تھی؟ میرے نبی نے فرمایا علی نہ رو. علی اس لیے نہیں روئے کہ میں قضا پڑھ لوں گا، نہیں، وہ اس لیے روئے اے جرا پچھلے ٹبر آ رہے ہیں نا بے نماز، اور نہ بولے
علی نے پیش بندی کی. نبی کی محبت کا معیار یہ ہے، اور نبی کی محبت کے مقابلے میں نماز کی حیثیت یہ ہے. لیکن پھر بھی علی روئے. اس لیے روئے کہ یہ نماز قضا جو ہوئی ہے غفلت میں نہیں ہوئی، دخان کی وجہ سے نہیں ہوئی، کاروبار کی وجہ سے نہیں ہوئی، بچے کھلاتے ہوئے نہیں ہوئی. یہ نماز جو قضا ہوئی ہے دیدار مصطفیٰ میں ہوئی ہے. اگر علی قضا پڑھے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ علی کی نماز نبی کو دیکھتے ہوئے قضا ہوئی، پھر قضا پڑھی. آقا قضا نہیں پڑھ سکتا، ادا پڑھنی ہے. میرے نبی نے فرمایا علی رو نہیں، سورج کو واپس بلا. پھر میرے نبی نے آپ پر تو اشاروں کا بھی کوئی اثر نہیں. بولو ذرا کھل کے بولو. گھر جانا ہے نور لے کر جاؤ. میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھایا، سورج ڈوبا ہوا ہے اس پردے کے پیچھے، اگر کوئی ہے اور میں ہاتھ کا اشارہ کروں اور بولوں نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں. پر یہ بات تھی، نبی کا ہاتھ اٹھا، سورج دیکھ نہیں رہا تھا کہ ڈوبا ہوا تھا، پر نبی کے ہاتھ کو دکھانا آتا تھا. آپ کو نیند آ گئی ہے؟ بس کر دوں ذرا زور لگاؤ اور میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، سورج کڑپا پلٹا، یوں نبی کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا، سورج نے پلٹنا شروع کر دیا. یہ ہاتھ اٹھتا گیا، جہاں اصل کے وقت بھی آ کے رکا، سورج بھی آ کر رک گیا. اب بھی سورج علی کو دیکھ رہا تھا، تب دیکھ رہا تھا، چل بھی رہا تھا. اب دیکھ رہا ہے، رکا ہوا ہے کہ علی کی نماز کب ادا ہوتی ہے، پھر میں چلتا. ایتن میرا چشمہ ہے، میں مرشد دیکھ نہ رکھ جاؤں. اب ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ مدینے والے کو دیکھا، اور کئی تو وہ تھے جنہیں بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملا. لیکن جو آج ہم لوگ ہیں، ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا، لیکن ایک قبلی والے نے صحابہ سے فرما دیا میری بڑی چاہت ہے، میری بڑی محبت ہے ان لوگوں سے. کون لوگ؟ کیا ہم سے بڑھ کر بھی کوئی آپ کا عاشق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہارے عشق جیسا کسی کا عشق نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم نے مجھے دیکھ کر مانا ہے، اور یہ وہ دیوانے ہیں، اور یہ وہ دیوانے ہیں، یہ غازی وہ دیوانا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں. فرمایا ایک ہیں وہ جو مجھے دیکھ کر مانتے ہیں، ایک ہیں وہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں. کیا بات ہے، پھر بھی مانتے ہیں، پھر بھی مانتے ہیں. بول کر دکھاؤ جا. فرمایا میری بڑی چاہت ہے ان سے ملوں. اب میں صرف ایک حوالہ دینے والا بڑھتا ہوں. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا نبی نے، اور امیر المومنین سیدنا علی رضا کو بلایا، اے میرے وفاداروں، میرے ایک عاشق ہے کیا بات ہے، جو صرف اس لیے میرے پاس نہیں آیا
صرف اس وجہ سے میرا دیدار نہیں کیا، اسے کسی نے خبر دے دی تھی کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی مدینے والے سے عشق ہے۔ تو اب تم دونوں بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس میرے دیوانے کی زیارت نصیب ہو۔ نمبر 1، اپنا جبہ عطا فرمایا، یہ میرا جبہ ہے، یہ تم نے اب ایسے کرنی کو دینا ہے۔ میرا سلام بھی دینا ہے۔ اللہ اللہ میرا سلام بھی دینا ہے، یہ جبہ انعام بھی دینا ہے، اور میری امت کی مغفرت کی دعا کا پیام بھی دینا ہے۔ اب قیامت کا دن جب لگے گا، میرے خلیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہگاروں نفس کے عالم میں ایسے وقت ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی جائے گی، جب انبیاء موجود ہیں تم پریشان کیوں ہو، ان سے سفارش کیوں نہیں کروا لیتے؟ اب منکروں سے جا کر یہ پوچھو، رسول اللہ کے غداروں سے یہ پوچھو، نبی کے باغیوں سے پوچھو، فرقہ واریت پھیلانے والوں سے پوچھو، بتاؤ ظالموں، قیامت کے دن اللہ کے قہر و جلال کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ نبیوں کے پاس جاؤ، اور آقا فرماتے ہیں کہ گناہگار، پاپی، مجرم ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ تو پہلے آدم کے پاس جا کر پھر نوح کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب آدم کے پاس جائیں گے نا، وہ حضرت آدم فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، تم میرے پاس آ تو گئے ہو، اور میں وہ نہیں ہوں، وہ میرے سوا کوئی اور ہے۔ یہ نہیں کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں۔ بولو ذرا ایک دفعہ مسکرا کے بولو، یار کوئی ان کا فوٹو ہی بنا لے، یہ مسکرا بھی گئے ہیں، بولو مسکراتے ہوئے بولو، 11 مرتبہ اونچی آواز میں اللہ کا نام لو، مسکراتے ہوئے۔ حضرت آدم فرمائیں گے یہ ضبور ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر نوح کے پاس آئیں گے، نوح بھی یہی فرمائیں گے یہ ضبور ہے۔ 1,00,000 اور کئی ہزار جتنے انبیاء ہیں لوگ ان کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے یہ ضبور ہے، سب یہی کہیں گے تو میرے سوا کوئی اور ہے۔ اب لوگ آئیں گے آمنہ کے نام کی بات۔ میرا تو دل یہی ہے کہ آج ساروں کی شفاعت ہو جائے غازی کے صدقے۔ اب تم اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عہد و پیمان کر لو، بولو اس وقت اپنے جسم کے ہر حصے کو ہاتھ لگا کر ایسے ٹچ کر کے دیکھ لو، اگر کوئی بیمار ہے نا اگلے 5 منٹ کے بعد پھر دیکھنا درد ختم ہوا ہے کہ نہیں، بیماری ختم ہوئی ہے کہ نہیں، دل بدلا ہے کہ نہیں۔ دوستو ہمارا دین بڑا صاف شفاف ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، عبادت اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے،
سجدہ اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں، اللہ ہی کو مسجود معبود مانتے ہیں۔ لیکن ذرا غور سے سنو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز عبادت ہے، اونچا بولے، عبادت ہے نا؟ تو نماز پڑھتے پڑھتے، تکبیریں کہتے کہتے، ثنا پڑھتے پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے کہتے، تسبیحات کہتے کہتے، رکوع و سجود سے ہوتے ہوئے، قیام سے ہوتے ہوئے، جب ہم دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں نا تو آواز آتی ہے، ذرا کملی والے کو سلام تو کریں، اور ذرا نبی کی آل پر، نبی پر اور درود تو پڑھ لو۔ اگر یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، تو عبادت تو اللہ کے لیے ہے، پر درود و سلام تو نبی کے لیے ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، جو کام اللہ اپنے لیے بھی پسند کر لے اس سے بڑی کیا عبادت ہے؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں، پاپی میرے پاس آ جائیں، میں کہوں گا آنا لگا، وہ آئی ٹھیک ہے، جگہ دیکھیں، وہ یہی جگہ ہے، صحیح آ گئے ہو۔ اب وہ نمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا نبی سر سجدے میں رکھ دے گا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، یا محمد کا نور پھیلانے والوں، اپنی مساجد کے اندر یا اللہ یا محمد لکھوانے والوں، لے جاؤ صدر۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں، میں جب سجدے میں چلا جاؤں گا تو میرا رب فرمائے گا، اللہ راسک یا محمد، سونیا یا محمد، اے سر چالو، سر چالو۔ آج سر چکان کا دن نہیں، سر اٹھان کا دن نہیں۔ سونیا منگدا جا، تیرا رب تینوں دیندا جائے۔ ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا، او اترے لفظاں دا ایک جملہ یاد کر کے جاؤ، ارفع راسک یا محمد، کملی والے محمد، سر کو اٹھا دیں، سر کو اٹھا لیجیے۔ ارفع راسک یا محمد، یا محمد کملی والے محبوب، سر کو اٹھائیے، جلوہ دکھائیے، مانگیے، دیا جائے۔ اب سرکار کی شفاعت تو چل رہی ہے، لیکن سرکار کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے اب ایسے کرنی آ جائے، اللہ 70,000 ملائکہ اللہ خواجہ ویس کرنی کے روپ میں، ان کے جلوہ میں اب ایسے کرنی شان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں کیا کیفیت ہے؟ میرا نبی فرماتا ہے، عمر، علی، یہ میرا جبہ لو، یہ انعام دینا ہے، میرا سلام لو، یہ پیغام دینا ہے۔ کملی والے فرما رہے ہیں، میری امت کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ انبیاء کہہ رہے ہیں نبو الہ غیر، وہ کوئی اور ہے، کملی والا فرما رہا ہے، اب ایسے کرنے سے کہنا یہ دین ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ ماننے والے ہو تم، آج دل چوڑا کر کے کھول کے لے جاؤ، سینہ پھلا کے جاؤ، جس عقیدے کا تم جھنڈا اٹھا، اس کی سچائی یہ ہے
نبی کا عاشق جب دنیا سے جاتا ہے نا، اللہ قبر تو سب کی بنتی ہے، اس کی قبر سے نور کیسے جاری ہے؟ نام فقیر تے ناظرہ قبر جنانی جیوے. اب وہ وقت آ گیا جب حیدر کرار اور فاروق اعظم اب ایسے کرنی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، دور دراز جنگل میں پہنچتے ہیں، ملتے ہیں، بھیڑیں بکریاں چلا رہے ہیں. ان کو کملی والے کا سلام دیا. یار تم نبی کو سلام کرتے ہو، نبی بھی کسی کو سلام ادا کرتا ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو اللہ نے جب نبی کو اپنے پاس بلایا، ویسے اللہ کے پاس گیا ہو کبھی واپس نہیں آیا، اور کملی والے تیری شان کو بھی قربان گیا بھی صحیح. جہاں جا کے جبریل رک گیا نا، وہاں سے آگے بھی نبی چلا گیا. ایک سفر وہ ہے جب جبریل ساتھ تھا، ایک سفر وہ ہے جب جبریل ساتھ نہیں تھا. میں اس سفر کے اس حصے کو، آپ کا دین ہے، آپ کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یا اللہ لے جانے والا تو اللہ ہے، دونوں کیا ہوا؟ اگر تمہیں یہی تو سمجھانا ہے، یہ کملی والے کا پروٹوکول تھا جو میں نے اعلان کیا، اللہ لے جا رہا ہے. ورنہ نبی کو جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب وہاں جا کر جہاں سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے، کہنے لگے میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا. وہاں جبریل کے پر جل رہے ہیں اور یہاں سے نبی کے قدم آگے چل رہے ہیں. اور اس کیفیت کو قرآن نے بیان کیا. ثم دنا دونوں. آپ قرآن جا کر پڑھیے، جن مشنوں کے اندر یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے نا، اس کے نیچے بریکٹ کوئی نہیں ہے، وہ سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے دونوں. دونوں یعنی اللہ اس کا حبیب. اور جن مشنوں میں یا اللہ یا محمد نہیں لکھا ہوا ہے، وہاں جا کے قرآن پڑھو. ثم دنا کے نیچے جو لائن لگی ہوئی ہے، دونوں کے آگے بریکٹ لگا ہوا ہے، لکھا ہے جبریل اور نبی. میں نے کہا جبریل تو وہ تھا جو سدرہ پہ رک گیا تھا، سدرہ کے آگے جا کر اللہ اللہ یا رسول اور تمہیں سنی کہلانے، تمہیں سنی کہلانے کے لیے کون سی سند چاہیے؟ یہ اتنی بڑی سند غازی مرید حسین شریف، یہ سند ہے سنیوں نے. تمہیں کسی فرقے میں جانے کی کیا ضرورت؟ اور تمہیں گندگی اور خلافت میں منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس پاکیزگی اور طہارت کا اتنا بڑا نور موجود ہے. حضرات اللہ فرماتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے جتنا کمانے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں. اس قرب کے باوجود اللہ نے فرمایا او ادنا سونے جے اور بھی قریب آنا ہی دے آ جا. اب اس کیفیت میں کلام ختم کرنے جا رہا ہوں. میں کوئی زیادہ آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا. جو میسج میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ پہنچ چکا ہے. اب اللہ نے فرمایا محبوب پنجابی گل کر یار یار کو جائے تو کچھ لے کے جانے. یہ جب آپ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں نا،
کہ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں نا تو آپ سمجھیں بڑا تیر مار لیا آپ نے. ویسے ہے تو بڑا تیر ہے. دنیا دار آدمی جو ہر وقت لینے کا عادی ہو جب اس کو دینا پڑ جائے تو ہے تو بڑا مار کا. لیکن سنو تم تھوڑا دیتے ہو یہ زیادہ دیتے ہو. وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تم سے سمجھ نہیں سکتے. جیسے بس زیادہ کھا لے تو بدہضمی ہو جاتی ہے. تربیت نہیں ہے چونکہ. تو اللہ نے فرمایا یار یار کو جائے اے جنہیں برامدے تو باہر بیٹھے نے انہوں نے بھی کوئی منت کرو کہ ایک باری اللہ کا نام لے لیں گا. اب سنیے یار یار کو جائے کچھ لے کے جانا ہے. مولا بڑا اونچا بلائے اتے بلائے تے میں ایتھے اتنا اونچا آ کے بھی اے ہی کہہ سکتا میں نہیں مانتا. جو کلام کیا لفظ تین ہی ہے لیکن پورا سمندر کوزے میں بند کر دیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. آج خاکساری انکساری کی جتنی کیفیات کتابوں میں ہو سکتی تھی تین لفظوں میں نبی نے اللہ کے دربار میں پیش کیا. رب نے فرمایا سونے ویسے ہی تو بڑا اونچا ہے بنات سچا ہے تے او بول بھی میں خود تینوں عطا کر دینا جیڑے قیامت تک میری نماز دا حصہ بن جانا. السلام علیکہ السلام علیکہ ایوہ النبی. اور لوگ کی کہنے ہیں جب مدینے جاؤ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کہ آکھو السلام علیکہ یا رسول اللہ. میں کیا جلیا میں تے نماز پڑھتا دیا بلے شریف مدینہ لوگ کی کہنے ہیں بڑا دور ہے. اب آئی وہ بڑا ہی بے وقوف نے اور بے وقوفہ دا قول ہے مدینہ دور ہے. اور مدینہ دور نہیں کیونکہ مدینے والا جو دور نہیں. اپنا جائزہ لو. میں آپ کو ایک آخری بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا النبیو اولا. آپ چونکہ علماء کی تقریر سنتے رہتے ہیں آج جو میں تفسیر کرنے لگ رہا ہوں اس آیت کی وہ اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی. ایک ہے ترجمہ ایک ہے تفسیر جو تشریح کہہ جاتی ہے. فرمایا النبیو اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. فرمایا اے او نبی اے او کملی والا ہے اے او اللہ کا حبیب ہے جس کو اللہ نے اختیار دیتا ہے سونے آجر تیرا عاشق ہے یہ تیرے نال پیار کر لے. کملی والے تین میں اختیار دینا کہ تو انہوں یا انہوں جنہیں بھی تیری عاشق نے انہوں دیا جانا نالو بھی زیادہ اپنا قرب عطا کر دے. ایسے قرب نال سلطان باو سلطان العارفین بنا. ایسے قرب نال پیر میر علی شاہ تاجدار گولڈا بنے. ایسے قرب نال علی حجویری داتا گنجے بخش. ایسے قرب نال کی کتاباں پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے. اور جدوں انہاں دے پیر و مرشد ملن گئے نا اللہ غازی صاحب نے کیا سرکار تسی بھی اس واسطے آئے ہو کہ میں نے تسی یہ کہنا ہے کہ میں من جاواں کہ میں نہیں کچھ کیتا بولو تو صحیح. تسی تے رازدار ہو میرے تسی تے جان دے ہو
ایدے وچ مسئلہ کیے آپ دیاں اکھاں ہوتے اے چلمن چھائی ہوئی سی آپ نے اٹھائیاں تے فرمایا میں دیکھن آیا میں کڈا خوش نصیب ہاں جس نے مرید کو مدینے والے نے قبول کر لیا فخر ہوتا ہے نا مرید لوگ فلانے پیر کا مرید ہے جب پیر لو فخر ہو جائے کہ میرا مرید کون ہے حضرات تسی سارے مرید ہوئے کسی نہ کسی پر میں لکھا لوگوں نے ملن دا واہ ہویا ہے میں مریض زیادہ دیکھے مرید تھوڑے دیکھے پر 4 صدیاں پہلے میرے سلطان العارفین نے اعلان فرمایا آستانہ میرا ہوئے گا میں خانہ حسین کا ہر صاحب مزار کا عرص ہوتا ہے پر میرے باہو دے آستانے تھے پہلی محرم کو لے کے 10 محرم تک عرص حسین ساڑھی کٹی میں جو حسین عشق رسول بھی میرا محبت حسین ہے لوگ حسین پاک دانا مس یوز کر رہے ہیں حسین کیا ہے حسینیت ہے حسینیت کیا ہے نبی کا فرمان سن لو الحسین منی وانا میرا حضرات ایک کام میں کر رہے ہیں ہر شام مدینے والے کے نام اس لوگوں نے لے جاؤ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہر شام مدینے والے کے نام اور 20 منٹ ہی سے ادھا گھنٹہ ہی سے چھوٹے بڑے سارے مل کے بیٹھ جاؤ تصور مدینہ کر کے بیٹھ جاؤ انشاءاللہ درود دے پہرے درود دیاں لہرہ تیرے گھر میں بھی حیائی نہیں رہے گی تیرے گھر میں گالیاں نہیں رہے گی تیرے گھر میں غیبت نہیں رہے گی تیرے گھر میں جھوٹ نہیں رہے گا شیطان کے پیر پٹی جان گے تیرے گھر میں یا خدا دا نور ہوئے گا یا مصطفیٰ دا ظہور ہوئے گا تیری زندگی میں اندر وہ رات آ جائے گی پہ گئی درود پڑھن دی عادت درود پڑھتے پڑھتے سو جانے کی عادت میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یار مجھے ایک بات بتاؤ وہ بہت ٹھیک ہے جو بے خبری میں آ جائے تمہیں پتہ ہی نہ چلے تمہارے ساتھ کیا ہو گیا یا ایسی موت آ جائے ادھر سے روح نکل رہی ہو ادھر سے پردہ اٹھ جائے مدینے والا آ جائے میں یہ نمبر دے رہا ہوں آپ کو یہ نمبر لے لو میرے پاس آج جب میں یہاں غازی صاحب کے اس پر آ رہا تھا تو تقریباً میں نے چند دنوں سے درود پاک جو میرے پاس روزانہ 25 کروڑ آتا ہے نا تو میں محفلوں میں بڑھتا رہتا ہوں تو میں نے غازی صاحب کی بارگاہ کو درود مصطفیٰ سے نوازنے کا یہ سلسلہ اختیار کیا کہ ہر روز جب سے یہ پروگرام طے ہوا تقریباً 5 کروڑ 7 کروڑ درود جمع کرتا رہا آج جب میں آیا ہوں تو 1 ارب درود ساتھ لایا اب آپ نے شام کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر درود پڑھا وہ 2000 ہے اگلے دن پڑھا وہ 5000 ہو گیا اور اگر کسی نمبر پر کسی بانے آپ کا موبائل بھی مسلمان ہو جائے اس موبائل پر آپ نے بڑے ستم کیے ہیں اور یہ موبائل بھی آپ کو نچاتا ہے اس کو کلمہ پڑھنے دو یار ابھی سیو کرو یہ نمبر درود والا نمبر اس کے اوپر انگلی رکھو وہ نمبر سیو کرو اوپر نام نہیں لکھنا پر لکھنا ہے درود
ہر روز 1 یا 2 میسج کرنے ہوں گے. روزانہ میرے پاس 25 کروڑ آتا ہے. تو آپ کا 1000 بھی آئے گا نا، وہ 1000 نہیں رہے گا، 25 کروڑ ہو جائے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. 25 کروڑ کو 10 سے ضرب دو. اب نوزل کہاں رہے؟ بتاؤ نا. جس گھر میں 25 کروڑ ملٹی پلائی 10، پھر 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں. اب کھانا پکے گا تو برکت، کاروبار ہوگا تو برکت. کرونا کے اس دور میں بھی اگر کچھ گھروں میں برکت چل رہی ہے تو کملی والے کا درود ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا گھر جو ہے میں خانہ حسین بنے گا اور ترانہ درود سے سجے گا. پوری سوچ بدل جائے گی، پورا کردار بدل جائے گا. جہاں درود ہو وہاں غصہ نہیں رہتا، جہاں غصہ نہ ہو وہاں گالی نہیں رہتی، جہاں گالی نہ ہو وہاں طلاقیں نہیں ہوتی. اب دوسرا کام کیا کرنا؟ یہ 6 مہینے سے کرونا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تو کسی کچھ ہوا یا نہیں ہوا. بچے ہمارا ہو گئے، بہت سارے بچے جو قرآن پڑھ رہے تھے چھوڑ گئے. بہت سارے بچے جو بڑے شائننگ تھے وہ اسکولوں میں جانے کے لیے تیار، لیکن دربار شریف پر میں نے مسجد حسین بنائی ہے. تقریباً 8.5 ایکڑ میں کنسٹرکشن کی ہے. نہ سکول بند کیا، نہ کالج بند کیا، نہ یونیورسٹی بند کی، نہ حفظ بند کیا، نہ درس نظامی بند کیا. لنگر حسینی بھی جاری رہا، عشق مصطفیٰ کا سفر بھی جاری رہا. میں آپ سے صرف ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن سے اتنے کیوں بھاگے ہوئے ہو؟ قرآن سے کیوں فرار اختیار کیا گیا؟ یہ سینے میں قرآن آ جائے، آگے تک جس سینے میں قرآن آ جائے قیامت کے دن اس کی شان یہ ہوگی. کملی والے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا قرآن کے نور والو آج تمہارے لیے ادھر اویس کرنے کے لیے مغفرت کے دروازے کھلے. علی آئے، عمر آئے، فرمایا سلام بھی لے لو، پیغام بھی لے لو، انعام بھی لے لو. جناب اویس کرنی نے جبے کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سامنے رکھا، سجدے میں چلے چلے. بڑی دیر ہو گئی، سجدے میں گئے، بڑی دیر ہو گئی. حیدر کرار نے فاروق اعظم سے کہا کہیں جان ہی نہ پرواز کر گئی ہو. آگے بڑھ کر ہلایا، اب ایسے کرنی اٹھے اور عرض کیا، یا علی اگر تھوڑی دیر اور رک جاتے نا تو میں آقا کی ساری امت کی مغفرت کرا کے. اب حافظ قرآن آ گیا. تمہارا بچہ اگر کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر بننا چاہیے، لیکن قرآن کا حافظ بننے سے کیوں روکتے ہیں؟ اب یہ ایک اور طبقہ آ گیا، حافظ قرآن. نبی پاک نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اے میرے قرآن کے نور کو اپنے سینے میں سمیٹنے والے، ذرا ادھر دیکھ، اس نظارے کو دیکھ، وہ جلتی آگ دیکھ، وہ دوزخ تڑپ رہی ہے، آگ کے ساتھ جل رہی ہے. اگر تمہارے خاندان کا کوئی فرد اس میں چلا بھی گیا ہے تو قرآن کا نور انہیں وہاں سے نکال لائے گا. گن کر 10 افراد نکالو. یہ نبی کی امت کا وہ شخص ہے جس کے سینے میں قرآن. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
کہ آپ کا بیٹا کیوں حافظ قرآن نہیں ہے؟ میرا سوال ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں آپ تو اپنے بچوں سے جدا نہیں ہو سکتے، لیکن جس بچے کی ماں یا باپ فوت ہو گئے، یتیم ہے، میں کہتا ہوں میرے حوالے کریں، ہزاروں لے اپنے سنبھالنے کے لیے دیں۔ حسینی لنگر چل رہے ہیں، آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ بڑے اجتماعات میں 3 اجتماع ہے، ایک محرم شریف میں ہوتا ہے جس کا نقطہ کمال 9 محرم کو اور 10 محرم کسی کو ہوتا ہے، آپ ارادہ کر لیں کہ آئندہ سال انشاءاللہ آپ 9 محرم کا دن سلطان العارفین کے قدموں میں گزاریں گے تاکہ آپ کو فیضان کے چلتے ہوئے چشموں سے کھلا فیض ملے۔ اب دوسرا بڑا اجتماع میلاد کا جلسہ کرتے ہیں، مجھے آپ کا بتائیں، جلوس بھی نکالی نہیں، لیکن مسجد حسین میں جب آپ کی میلاد مناؤ گے آپ کو جو لطف آئے گا، تو 11 ربیع الاول، چونکہ 12 کو سب کرتے ہیں، اس لیے 11 کی شام کو ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے شام میلاد۔ آج سے درود پڑھنا شروع کر دو، لاکھ پڑھ لو، 1000 پڑھ لو، کروڑ پڑھ لو، جمع کرتے رہو۔ 11 ربیع الاول کو زور تک پہنچ جانا، شام میلاد میں شامل ہونا، اور جو لنگر میلاد ہے تقریباً 20 قسم کے کھانے جو معروف ہیں، جو لوگ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ پر جا کر کھاتے ہیں، ہم نبی کے عاشقوں کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ انہیں حسرت نہ رہے، کاش ہم بھی امیر ہوتے ہیں۔ تو 11 ربیع الاول کی شام آپ نے مسجد حسین میں دربار باہو پر آ کر گزارنی ہے، اونچی آواز میں انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ اور انشاءاللہ تیسرا بڑا اجتماع حضرت سلطان باہو کا یوم رسالت جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو بچپن سے یہی سنا تھا، ایک بڑا عرصہ ایک چھوٹا عرصہ ہے، بڑا عرصہ یہی محرم شریف والا تھا، چھوٹا عرصہ واقعی 2-4 گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ سلطان صاحب نے کہا دربار میرا ہوگا، فیضان کا مرکز حسینیت کا ہوگا۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے، اس وقت فرقہ واریت کا دور ہے۔ پرسوں آرمی ہاؤس میں فوج کے بڑے جمع تھے، بھائی لڑائی ہو جائے گی، فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ میں نے کہا لوگوں، اپنی مرضی سے کسی کا ذکر نہ کرو، اللہ کی مرضی سے نبی کا ذکر کرو، نبی کی مرضی سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور جو نبی والے ہیں، چاہے خون والے ہیں چاہے دیدار والے ہیں، اے تر میرا چشمہ میں مرشد ویکھ نہ رچوں۔ اور صحابیت میں بھی پھر معیار کیا ہے؟ ایک ہے نبی کو دیکھنا، ایک ہے نبی کا کسی کو دیکھنا۔ اور ذرا سوچو، جب میرے آقا امام الانبیاء نے حسین پاک کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا، تو حسین پاک کی صحابیت کا معیار کیا؟ تو کیوں کرتے ہو ایسی بات کہ صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور خون رسول کی شان اپنی جگہ، نبی کی نسبت صحابیت کا معیار ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ آج آپ جتنے آئے ہیں غازی صاحب کے نقشے قدم پر چلے، آپ کو دین سیکھنے کے لیے کسی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ مکتب عشق ہے۔ جب تمہارا عقیدہ متزلزل ہونے لگے، جب تمہارا پاؤں ڈولنے لگے، جب تمہیں مولوی ورغلانے لگے، جب تمہیں ذاکر بہلانے لگے، سیدھا غازی صاحب کے قدموں میں آ جائے۔ اچھا ایک اور تقریر یہ ہے، ویسے تو اللہ کی بات پر ہمیں اقرار کر لینا چاہیے، تیری میری تقریر میں اور اللہ کی تقریر میں تو فرق ہے۔ اللہ فرماتا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ یہاں تک کہہ دیا تو شعور ہی نہیں ہے، تم تو ہے ہی بے وقوف، تمہارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو فہم ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے، تم کہہ رہے نہیں زندہ ہے، لیکن میں اپنے حسین پہ بولتا ہوں۔ آپ نے نیزے کی ہڈی پر چڑھ کر جب قرآن پڑھا نا، بولو تو صحیح، تو جاتے جاتے ایسی بولی بول جاؤ کہ تمہاری حاضری وہاں لگ جائے۔ میرے آقا حسین سرے نیزے کی ہڈی پہ ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، شہادت سمجھنے کا مزہ۔ آپ بتاؤ شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں مان کر لو، ماننا پڑ گیا۔ حضرات میں دعا کروں آپ سب کے لیے، اپنے لیے بھی، کہ میرا اور آپ کا حشر نبی کے عاشقوں میں ہو جائے، نبی کے دیوانوں میں ہو جائے، نبی کے مستانوں میں ہو جائے، نبی کے پروانوں میں ہو جائے۔ اور آج آپ جب جائیں سچی توبہ کر کے جائیں، کہہ دیں، دائیں ہاتھ دل پہ رکھیں، کہہ دیں یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، نماز کی پابندی کریں گے، اونچا بولو، نماز کی پابندی کریں گے، بے حیائی سے بچیں گے، اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ ڈرتے کیوں؟ حافظ قرآن بننے سے کوئی کمی تو نہیں باقی ہونے والی، اضافہ ہونے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو میں یقین رکھتا ہوں آپ کے علاقے میں اور بہت بڑا پروگرام جگپور روڈ چکوال شہر میں انشاءاللہ 13 تاریخ بہت عظیم و شان میلاد مصطفیٰ کا اجتماع ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں تاکہ آپ تیاری کریں۔ آج میں نے نرسری لگائی، تقریر نہیں کی ہے، آج میں نے نرسری لگائی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا اور اس کو اگانا بھی صحیح۔ اور انشاءاللہ 12 تاریخ کو تلگنگ جھاٹلا کے مقام پر بڑا عظیم و شان اجتماع ہوگا۔ اور یہ سلسلہ محبت، یہ پورا ہمارا ایک پلان ہے کہ اس ملت کے ہر نوجوان کو عشق رسول کے معیار پر تیار کیا جائے۔ کیا غازی صاحب کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو؟ اونچی آواز میں کہہ دو، کیا غازی صاحب کے عاشق بننے کے لیے تیار ہو؟ کیا عشق مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں 18 سے 20-25 سال تک، آپ تھوڑا سا پریکٹس کریں، انتظامات کیسے کیے جاتے ہیں، جلوسوں کو آرگنائز کیسے کیا جاتا ہے، نظم و نظم کیسے قائم کیا جاتا ہے، فتنہ پھیلانے والوں کے گریبان کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے۔ اپنے اندر نظم پیدا کریں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں اپنی تنظیم سازی کریں تاکہ جو ڈاکو ڈکیٹی کر رہے ہیں ان سے آپ بھی آنے والی نسلیں بنیں۔ ایک تو میں خانہ بان یہاں بھی آج صاحب کے ہاں بھی ماشاءاللہ مدرسہ ہے، سب کچھ ہے، اور جہاں جہاں یا رسول کا نعرہ لگے وہاں کوئی مدرسہ نظر آئے بچوں کو داخل کرنا۔ اور اس کے باوجود
آپ ایک دفعہ آ کر مسجد حسین کی زیارت کرو، اگر مزہ آ جائے تو آپ چکبال کے جس کونے میں کہو گے میں تمہیں مسجد حسین کی طرز پر ادارے بنا کر دینے کو تیار ہوں۔ اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے انہیں حسینیت کے رنگ میں رنگ دو۔ جہاں تربیت کی ضرورت ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جہاں تعاون کی ضرورت ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں آپ کو کوئی ڈر ہے کسی دشمن سے، کسی نبی کے دین کے مخالف سے، وہاں ہم آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہاں بھی اس مجمع میں اسٹیج پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اگر ایمانداری کے ساتھ کملی والے کی عزت اور ناموس کا جھنڈا اٹھا لیں تو اس ملک سے فرقہ واریت کی جڑیں کاٹ دی جا سکتی ہیں، نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یار ایک نالی پر غور کرو جس میں گندگی ہوتی ہے، اگر پانی کا ایک ریلا وہاں سے گزر جائے نا تو وہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ریلیاں ہیں گندگی کی، جب میرے نبی کی بارگاہ سے پاکیزگی کا نور آ جائے گا تم دامن دل تو پیش کرو نا، اپنے آپ کو تیار تو کرو نا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضر کو مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔